بسم اللہ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق اللہ العلی العظیم ونفعنی وإیاکم بالذکر الحکیم۔ محترم تمام بہنوں بھائیوں، یہ جو آپ قرآن پاک کی سورہ بقرہ میں گفتگو سن رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ پیچھے ہم بات کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے جب اپنا ایک منصوبہ پیش کیا، پلان، کہ میں انسان کو بنانے جا رہا ہوں، ایک خلیفہ جا رہا ہے زمین پہ، جو وہ زمین پہ حکمرانی کرنے والا ہے، خلیفہ جس کو اختیارات ملیں گے، پاور ملے گی۔ تو فرشتے پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ہونے والا ہے، یہ تو اتنی پاور کے ساتھ تو تباہی مچا دے گا، زمین پہ خون ریزی کرے گا، فساد کرے گا۔ مگر باری تعالیٰ آپ اس جملے میں ہم نے کوئی ہم نافرمانی نہیں کر رہے، ہم آپ کی ہی تسبیح تحمید، آپ کا حکم ماننے والے ہیں، آپ کے آگے ہمیشہ سر جھکانے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اس کے بعد اب یہ فرشتوں نے، بے شک ہم اس کو اعتراض نہ کہیں، آبجیکشن نہیں ہے، لیکن ایک کوسچن تو ریز کر دیا نا۔ تو اب اللہ تعالیٰ کی جو شان ہے نا، یہ اس کے خلاف ہے کہ کوئی کوسچن ریز کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو بس یہ کہہ دے کہ بس تم مان لو۔ یہ فرشتوں کا اور اللہ تعالیٰ کا ایک بڑا قریبی رشتہ ہے، اور یہ اللہ کے مقرب فرشتے تھے، قریب ترین، جو جسے کہتے ہیں نا اوپر ہائی کاؤنسل کے ممبران، ان کو اللہ تعالیٰ نے اب ایک جسے کہتے ہیں نا چیلنج دیا، ایک چیلنج کیا اللہ تعالیٰ نے کہ آؤ میں تمہیں ایک چیلنج کرتا ہوں۔ آدم کو بنا دیا، آدم علیہ السلام ہمارے باپ جد امجد جب بن گئے وہ، اور آدم وہ واحد ہستی ہیں، یہاں پہ ان کی تخلیق کا تفصیلی ذکر نہیں ہے کیونکہ یہاں بات کچھ کسی اور پیرائے میں چل رہی ہے، تو قرآن جو ہے نا کانٹیکسٹ وائز انفارمیشن لے کر آتا ہے۔ یہاں اس کانٹیکسٹ میں آدم کی تخلیق کی ڈیٹیلز نیسیسری نہیں تھیں تو اللہ تعالیٰ نے نہیں بیان کی، مگر آپ کو میں یہاں پہ مختصراً بتا دوں کہ آدم علیہ السلام وہ واحد اللہ کی مخلوق ہے، واحد اللہ کی مخلوق ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے بنایا کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کا ذکر کیا بڑے فخر سے کہ خلقت بیدی، میں نے اپنے ہاتھوں سے تمہیں بنایا ہے۔ اور بنایا بھی کیسا؟ میں آپ دنیا میں جو کوئی بھی آئے گا وہ آدم علیہ السلام کی طرح نہیں آ سکتا، صرف آدم ہی دنیا میں ویسے آئے ہیں جیسے وہ آئے ہیں۔ وہ کیسے آئے کہ 60 گز کہہ لیں یا 60 فٹ کہہ لیں، 60 اس کو 60 ذراع بولتے ہیں عربی میں، تو 60 فٹ کا ایک بندہ تیار ہوا، مجسمے کی طرح جیسے کوئی تیار ہو، اور اس میں روح پھونک دی تو اس میں جان آ گئی۔ یہ جو ہے نا بننے کا سلسلہ، یہ یونیک ہے۔ بنی آدم جتنی بھی انسانیت ہے، نسل ہے آدم علیہ السلام کی، حوا علیہ السلام کی، وہ ایسے نہیں پیدا ہوئے۔ پھر اسی طرح یہ مردوں کو ایک خاصہ مل گیا، اور اما حوا جیسے بنی ویسے بھی کوئی اور عورت دنیا میں پیدا نہیں ہوئی۔ تو بہرحال آدم بن چکے ہیں، تیار ہو چکے ہیں، انسان بن چکے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بنانے کے بعد اس آیت مبارکہ میں جو آپ نے شروع میں سنی، اب اس کا ترجمہ سن لیجئے 31 کا، پہلی آیت کا۔ اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام نام سکھا کر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا اگر تم سچے ہو تو ان کے نام بتاؤ۔ ٹھیک ہے، اب یہ ترجمہ کرنے میں نا اکثر لکھا جاتا ہے چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا، یہاں چیزیں تو بالکل بھی نہیں ہیں۔ عربی زبان کے جتنے بھی صیغے ہیں نا، ان کے مطابق پروناؤنز اگر دیکھے جائیں تو یہ سارے ہیں ایک لیونگ پروناؤنز، ٹھیک ہے، جاندار چیزوں کا کوئی ذکر ہو رہا ہے، سم لیونگ تھنگس، کہ یعنی الفاظ پہ آپ غور کریں۔ میں آیت کی طرف دوبارہ آپ کی توجہ دلاتا ہوں کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، یاد ہے نا پہلے اللہ نے کہہ دیا کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اب آگے آؤ ذرا، آدم علیہ السلام جب بن گئے نا کچھ عرصے بعد یا جو بھی وقت جتنا بھی گزرا، تو اب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پھر کچھ سکھایا، کوئی نام بتائے، ٹھیک ہے، آدم الاسماء کلھا، سب کے نام بتا دیے۔ پھر وہ نام پیش ہوئے، ٹھیک ہے، ان کے سامنے، فرشتوں کے سامنے، اور کہا اب ذرا مجھے ان لوگوں کے بارے میں کچھ بتاؤ نا۔ ہاؤلا،
ہاؤلا کا مطلب ہے یہ لوگ، ان کے متعلق، ان چیزوں کے متعلق، ان لوگوں کے متعلق، ان کے بارے میں کوئی معلومات بتاؤ نا، اگر تم سچے ہو اپنے دنگے فساد کے دعوے میں۔ یاد رکھیں فرشتوں کا دعویٰ کیا تھا کہ یہ دنگا فساد خون بہائے گا، تو اب ان کے بارے میں کیا کہتے ہو تم؟ ان کے بارے میں بھی تو کچھ بتاؤ نا۔ تو آگے سے فرشتوں نے کیا جواب دیا؟ آیا نمبر 32، قالوا کہنے لگے سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، یعنی فرشتوں نے سرنڈر کر دیا، ہاتھ کھڑے کر دیے، کہہ دیا باری تعالیٰ جو علم ہمیں آپ دیں گے بس ہمیں وہی پتا ہے، ہمیں تو بالکل بھی اس بات کا نہیں اندازہ تھا، یعنی ہمیں کچھ نہیں پتا، آپ ہی صحیح العلیم بھی ہیں اور الحکیم بھی ہیں۔ یہاں پہ اللہ کے جو نام ہے نا اسماء و صفات، ان کو اللہ تعالیٰ نے کمبائن کر دیا۔ یہ بات بھی ایک بڑا علمی نقطہ ہے کہ جب بھی اللہ کے دو نام کمبائن ہو جاتے ہیں نا، پھر ان سے ایک نیا معنی جنم لیتا ہے۔ کیا معنی ہوا؟ العلیم الحکیم، یعنی علم اور حکمت دونوں ساتھ ساتھ ہیں۔ ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے اس کے رزلٹ میں کوئی ہائیڈروجن بم بنے گا اور وہ ہائیڈروجن بم سے کائنات تباہ ہو جائے گی اور زمین پہ جو معصوم بھی ہوں گے سب ختم ہو جائیں گے۔ ایسا نہیں علم اللہ کا کہ وہ علم کو اللہ استغفر اللہ اس کو کوئی غلط استعمال کرے گا۔ علم اور حکمت ساتھ ساتھ ہے۔ یعنی میں ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں تو وہ ڈاکٹر نا بدنام ہو جاتا ہے، مثال دے رہا ہوں، پورے خاندان میں مشہور ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کہ یار وہ ڈاکٹر تو ڈگریاں تو بہت ہیں اس کے پاس، کتابوں کے ڈھیر ہیں، علم کا پہاڑ ہے وہ، مگر اس ڈاکٹر کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اس کے ٹریٹمنٹ میں کوئی وزڈم ہی نہیں ہے۔ وہ اپنے علم کو ایسے طریقے سے ہم پہ اپلائی کر رہا ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم کسی قصائی کے پاس چلے گئے۔ تو کیا ہوا؟ وہ علیم تو ہے اب حکیم نہیں ہے۔ مثال سمجھ میں آئی؟ تو اللہ کی کوئی تمثیل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو اس سے بہت بلند ہے، مگر یہ سمجھانے کے لیے میں نے مثال دی کہ ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ اللہ تعالیٰ جب کہتا ہے نا، فرشتوں نے جب کہا کہ اللہ تو علیم الحکیم ہے، یعنی آپ کے علم میں حکمت بھی بھری ہوئی ہے، تو آپ کے علم کا رزلٹ جو بھی ہوگا وہ ہمیں منظور ہے، اور ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ بھی ایک اینگل ہونا ہے۔ اب یہاں آپ نوٹ کر لیں، یہاں پہ کوئی چیزوں ویزوں کی ذکر نہیں ہو رہا کہ کوئی فزکس کیمسٹری کا علم یا کوئی ایسی باتیں، نہ، یہاں پہ بالکل واضح بات ہے۔ فرشتوں نے آبجیکشن لگایا، آبجیکشن ایک طرح سے مطلب کوشچن ریز کیا کہہ لیں کہ تھا نا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا اگر تم اپنے اس ایلیگیشن میں نعوذ باللہ یا اپنے آبجیکشن میں جو بھی آپ اس کو سمجھ لیں، تم اس میں اگر سچے ہو تو آؤ مجھے ان کا بھی بتا دو۔ تم نے تو خون دنگا فساد ذکر کیا نا، میں تمہیں ایک وہ تصویر دکھا رہا ہوں اور وہ آدم خود بتائے گا، ٹھیک ہے؟ اب وہ آدم کیسے بتائے گا وہ اب آگے انشاءاللہ آیت نمبر 33 میں ہم آپ کو بتائیں گے، اور وہاں یہ پورا معاملہ جو ہے نا بنی نوع انسان کا کہ ہمارے بننے کا مقصد یہ سب واضح ہو جائے گا۔ تو امید ہے کہ آپ کو ان آیات مبارکہ سے موٹی موٹی کچھ باتیں یہ پتہ چلیں کہ آدم علیہ السلام، ان کی تخلیق، یونیکنس، اس کے بعد ان کو کچھ اللہ تعالیٰ نے نام بتائے، اور یہ نام کس سیاق و سباق میں تھے، کانٹیکسٹ آف کانورسیشن کیا تھا، فرشتوں کا آبجیکشن تھا یا کوشچن تھا کہ یہ جو ہے نا اس نے تو خون کی ندیاں بہا دینی، یہ تو ختم کر دے گا سب کچھ، یہ تو تباہیاں لائے گا، یہ ڈسٹرکشن کرے گا۔ تو جب وہ فرشتوں کے سامنے یہ والے نام پیش کیے گئے، یہ باتیں رکھی گئیں، تو آدم، وہ فرشتے جو تھے نا، انہوں نے آدم علیہ السلام کی بتائی ہوئی یہ معلومات جو تھی نا، جو آدم علیہ السلام کو اللہ نے بتائیں، وہ فرشتوں کے سامنے بھی رکھیں وہ معلومات، وہ انہوں نے کہا کہ یہ تو ہماری سمجھ سے باہر ہے، یعنی آپ کے پاس جو اللہ علم ہے وہ آپ کا ہی علم ہے، ہم تو بس آپ کے ایک تابع دار بندے ہیں۔ یعنی فرشتوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ اب آدم علیہ السلام جو ہے، اب یہی جواب جو ہے آدم علیہ السلام نے بھی دینا ہے۔ ایک بات یہاں نوٹ کر لیں، فرشتوں کے سامنے اللہ تعالیٰ ایسی بات کیوں رکھے گا اور ان کو امبیرس کرے گا کہ ان کو جس کا علم ہی نہ ہو؟ یہاں پہ وہ لوگ جو کہتے ہیں نا یہاں پہ کوئی سائنسز اور ایسے علوم رکھے گئے تھے جن کا فرشتوں کو علم نہیں تھا، تو پھر تو یہ میچ فیئر ہی نہ ہوا۔ اب یہ میچ فیئر تبھی ہے نا کہ انفارمیشن دونوں کو ہے، مگر ریئلائزیشن جو ہے نا اس انفارمیشن کی پروسیسنگ، کہ انفارمیشن سے بات کیا ثابت ہوئی، فرشتوں کا آبجیکشن اپنی جگہ ہے یا اس سے کچھ اور نکلے گا، یہ ساری باتیں ہم آخر میں 33ویں آیت میں انشاءاللہ اس معاملے کو سمیٹیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اللہ کے کلام کو سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واللہ اعلم۔